الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ ہم ایک بار پھر اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں شامل ہیں۔ کافی لمبے گیپ کے بعد سے آخری مجلس جو ہے وہ جون میں کسی وقت ہوئی تھی، حج سے پہلے 10 جون کو حضرت جی تشریف لائے تھے دامت برکاتہم عالیہ، اور اس کے بعد سے مجالس کا سلسلہ ختم ہوا۔ الحمدللہ بیچ میں حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ بہت مجالس ہوتی رہیں، لیکن ہماری اپنی ذکر کی مجلس نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس سلسلے کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بات جو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں اور ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں عمل وہی مقبول ہے جس میں دوام ہو۔ ایک دفعہ دل لگا کے ایک بہت زیادہ نیکی کر دینا اور اس کے بعد پھر اس کا خیال ہی نہ آنا، یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ بندہ تھوڑا عمل کرے لیکن مسلسل کرے۔ آپ میں سے چند ساتھیوں نے اپنی طلب کا اظہار کرتے رہے، بیچ میں وقتاً فوقتاً میسج کر کے پوچھتے رہے کہ مجالس کب دوبارہ شروع ہوں گی۔ یہ بہت اچھی نشانی ہے کہ اپنے اندر ایک طلب کا ہونا، ایک چیز جو کہ ہو رہی ہو، اس کا نیکی کا عمل جو کہ چھٹ جائے، اس کو اپنی زندگی میں مس کرنا ایک اچھی علامت ہے۔ اور جو بھی نیکی ہم کرتے ہوں اگر وہ نہ ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں ہمیں فکر ہونی ضرور چاہیے کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ چیز مجھ سے کیوں چھوٹ گئی ہے۔ انسان کی زندگی کبھی بھی ایک سی نہیں رہتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جس طرح ہیں وہ ساری عمر ویسے ہی گزر جائے۔ اگر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جو پچھلے دن جیسا ہو۔ ہر روز انسان کے اندر جسمانی طور پہ بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح انسان جو ہے ایک خون کے قطرے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اپنی ماں کے رحم میں اس کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، پھر وہ بچہ بن کے اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر کس طرح جو ہے وہ بچہ ہر روز اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بچپنے سے لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپے کی طرف کس طرح کتنی تبدیلیوں سے گزرتا رہتا ہے۔ ہم خود اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہم پہلے بچے تھے اور اب کہاں ہماری، خیر آپ لوگوں کی تو نہیں، میری داڑھی میں کم از کم بہت سے سفید بال آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح اپنے بچوں کے اوپر دیکھیں تو کس طرح ایک ایک کر کے وہ تبدیل ہوتے چلے گئے اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے لڑکپن کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ تو انسان کی زندگی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، انسان کے جسم میں مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اپنے والدین کی طرف دیکھیں، وہ والدین جو کہ ہمارا ساری عمر سہارا رہے، جو ہماری طاقت تھے، آج وہ بڑھاپے کے اس سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے اوپر وہ ڈپینڈنسی ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔
اس طرح انسان کے اندر یہ جسمانی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی طرح انسان کے حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے، اور یہ حالات جو ہیں یہ دونوں طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ انسان کی دنیاوی پرسپیکٹیو سے بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں اور روحانی پرسپیکٹیو سے بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ تبدیلی، انگلش میں ایک بہت زبردست سینگ ہے کہ دی اونلی کانسٹنٹ ان لائف از چینج۔ جو چیز، صرف ایک چیز جو کہ مسلسل ہوتی ہے وہ تبدیلی ہے۔ تبدیلی مسلسل انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات کبھی دن۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کو کہتے ہیں کہ انسان غور کرے دن اور رات کے بدلنے میں، اس غور کرنے کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے ایک بہت بڑی حکمت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے انسان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے، اس میں مایوسی ہوتی ہے، اس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آگے کیا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، انسان کے اندر گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے حالات، زندگی میں بھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں جہاں انسرٹنٹی ہوتی ہے، جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں ہر طرف سے مایوسی مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے لیے آگے کیا ہے، ایک ہوپلیسنس اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اور جس طرح دن میں ہر چیز روشن ہوتی ہے، ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز انسان کو کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، انسان اپنے کام آسانی سے کر سکتا ہے، چرند پرند ہوتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں بعض اوقات بہاریں ہوتی ہیں، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو رہی ہوتی ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، ہر چیز انسان کے لیے اس کی موافق چل رہی ہوتی ہے، اس کے فیور میں چل رہی ہوتی ہے۔ زندگی اسی تبدیلیوں کا نام۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں تو صرف مزے ہیں، اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں تو صرف پریشانی ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنی زندگی کو ریلیٹیو ٹو سم ادر پرسن دیکھنا شروع کر دیں، ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، تو پھر شاید ہمیں لگے کہ اس کی زندگی میں تو صرف آسانیاں ہیں، میری زندگی میں صرف پریشانی ہیں۔ لیکن یہ کمپیریزن کرنا بھی ایک بے معنی چیز ہے۔ اس لیے بے معنی چیز ہے کیونکہ جس سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس کے سرکمسٹانسز، اس کی سراؤنڈنگز کا آپ کو نہیں پتہ۔ ایک شخص جس کو، ایک آدمی جو کہ غربت میں ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دے ایک شخص جو کہ بہت مالدار ہے، اور یہ سمجھے کہ مالدار شخص تو بہت عیش عشرت میں ہے، بہت مزے میں ہے، اور میں بہت پریشان غریب ہوں، میرے پاس تو دن کے پیسے نہیں ہیں تو میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بہت مالدار ہے وہ نفسیاتی طور پہ بہت پریشانیوں کا شکار، اس کی زندگی میں سکون نہ ہو، مال پیسہ تو ہو، سکون نہ ہو۔ اور کسی کی نفسیاتی پریشانی آپ دور سے اسیس نہیں کر سکتے، اس سے آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس مالدار شخص نے خودکشی کر لی۔ تو آپ کو ہوتا ہے کہ او اچھا، تو یہ تو جو اتنا بڑا سیلیبریٹی تھا، اتنا بڑا جو مالدار شخص تھا، وہ تو اتنی ذہنی پریشانی کا شکار تھا کہ اس نے ایونچولی اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالا۔ تو یہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ غربت میں ہیں تب بھی آپ کی زندگی میں کچھ دن ایسے آئیں گے جو کہ بہت سکون کے دن ہوں گے، آپ سکھ چین کی نیند سوئیں گے، بغیر کسی پریشانی کے سوئیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت مال پیسہ ہے تب بھی آپ کسی ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کا بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی طور پہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دیتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف معارف کھل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک شدت ہمارے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ تہجد کی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز و نیاز کرنے کا ایک لطف ہوتا ہے، اس موقع ان لمحات میں آنکھوں سے آنسو نکلنے کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو پورے دن میں انسان کے دل میں ایک مٹھاس رہتی ہے، ایک مجھے لب پہ ایک مٹھاس رہتی ہے کہ آج میں نے اپنے رب سے ایک خاص ملاقات کی، خاص ان سے میری ایک گفتگو رہی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ
کہ انسان بالکل دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا جو کہ فرض ہے وہ بھی دل پہ بھاری لگ رہا ہوتا ہے. انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ اب میں اللہ کے سامنے جھکنے سے بھی میں کترا رہا ہوں، تب میں گھبرا رہا ہوں. دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وساوس آ رہے ہوتے ہیں. شیطان کی جو ہے انسان کو ہر بات پہ بدگمان کر رہا ہوتا ہے. ان حالات سے نہ تو جب انسان ان حالات سے گزر رہا ہو جہاں اس کو تہجد کے معارف و لطائف مل رہے ہوں، یا انسان کو ان جو اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل رہا ہو، یا نماز میں ایک خشوع کی کیفیت ہو، انسان مسجد کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہو. نہ تو ایسے حالات میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا، نہ تو اس وقت کسی خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے، اور نہ ہی جب وہ حالات ہوں کہ جب انسان ہر بات پہ بدگمان ہو رہا ہو، ہر بات پہ انسان کے اندر شک و شبہات اٹھ رہے ہوں، چھوٹی چھوٹی عبادت کرنا ایک بوجھ بن رہا ہو. اس وقت انسان کو اللہ سے کوئی بدگمانی کرنی چاہیے، یا اپنے آپ کو کافر سمجھنا چاہیے، یا شیطان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان حالات میں آپ کو مزید ڈسٹریکٹ کرے. یہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح دن رات بدلتے رہتے ہیں، اس طرح حالات بدلتے رہتے ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں. ہم کیفیات کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم عبد اللطیف نہیں ہیں، ہم مزوں کے جو اچھی کیفیات کے مزے ہوتے ہیں اس کے عبد نہیں ہیں. ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے عبد ہیں. اور اللہ چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، اللہ اللہ ہی رہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں. بات شروع اس طرح ہوئی کہ ہم نے جو بہت کنسسٹنسی کے ساتھ ہم رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے چل رہے تھے، الحمدللہ ہماری مجالس ہو رہی تھیں، بیچ میں ٹوٹ گیا. تو یہ فکر تو ضرور ہونی چاہیے کہ کیوں وہ مجالس کا سلسلہ نہیں چل رہا، یا اس طرح جو ہماری بات ایک محفل تھی وہ یا ایک کنسسٹنسی تھی وہ کیوں نہیں آ رہی. لیکن اگر وہ ختم ہو جائے تو اس پہ پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ شاید ہے وہ ان کا زندگی میں ٹینشن بدل گئی ہے، یا ان کا فوکس نہیں رہا، ہماری فکر نہیں رہی. میں کسی اور سے بیعت کر لیتا ہوں، شاید وہاں پہ مجھے زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بدگمانی سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسے حالات میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ پڑھائی کرتے تھے اور اب آپ کی کلاسز نہیں ہو رہی، اور آپ کو بار بار دن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار وہ کلاسز مس ہو رہی ہیں، کلاسز میں جاتا تھا میں نہیں جا پا رہا، یا کلاسز ہوتی تھیں نہیں ہو رہی. تو یہ دل میں خیال آنا بھی ایک پازیٹیو سائن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیال کی، اس فکر کی وجہ سے آپ کو شاید اس سے زیادہ اجر دے دیں جو آپ کو کلاس میں جانے سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اندر ایک کمی کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کا رجوع الی اللہ قائم رہ رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ کی طرف باقی رہ رہا ہے. بعض اوقات ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہی رہیں گی، لیکن جب وہ چیز نہ ہو، اس بارے میں فکر ہونا، یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سائن. چند آیات تھیں جو پچھلے دنوں پڑھنے کا اتفاق ہوا، آج سوچا انہی کے بارے میں کچھ بات کر لیا جائے. اور یہ آیات انسان کی، جو ہم سب کی، چاہے وہ دین پہ عمل کرنے والے ہوں یا زندگی کے عام رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انسان کا کامن مائنڈ سیٹ ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے کیپچر کیا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حل بھی بیان کیا ہے. اور اتفاق سے حج کے اس عرصے میں جس میں میں حضرت جناب برکاتم کی خدمت میں رہا، تو ایک دو بہت قیمتی باتیں ان سے سیکھنے کو ملی. تو وہ بھی انہی آیات سے لنکڈ ہیں. سوچا کہ وہ باتیں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، تاکہ جو مجھے سیکھنے کو ملا کم از کم میں اس کا
حق ادا کر دوں کہ اگر آگے آپ لوگوں تک وہ بات پہنچا دوں، اور دوسرا کیونکہ ان آیات کی روشنی میں وہ ہوگا تو سمجھنا بھی انشاءاللہ ان کو آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، کہ اگر ہم کسی شخص کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے اس رحمت کو لے لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو پھر وہ شخص نہایت ہی بے چین اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، becomes utterly desperate and ungrateful۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم کسی شخص کو کسی نعمت کا مزہ دیتے ہیں، کوئی کمفرٹ دیتے ہیں کسی مشکل کے بعد جو اس کے اوپر آئی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور بالضرور یہ بات کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، کہ میری سے تو مشکلیں ہٹ ہی گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ بہت ہی متکبر ہو جاتا ہے، بہت ہی بوسٹفل ہو جاتا ہے، اپنی تعریفیں کرنے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں جو میں نے پہلے بات کہی کہ انسان کے اوپر جو حالات آتے رہتے ہیں، انسان کی کیفیات، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس سے تعلق ہے ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی ہم انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ہم انسان کو خیر میں رکھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی جاب چل رہی ہوتی ہے، سکون سے بندہ وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے، بزنس میں بڑا ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے، ایک دم سے حالات بدلتے ہیں، آپ کو نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کی جاب ختم۔ بزنس میں کام جلنے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس میں کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے مارکیٹ میں کوئی شیک اپ ہوتا ہے، اب جو مال تھا وہ ملنا بند ہو جاتا ہے، سپلائر سے کوئی ایشو، بائر سے کوئی ایشو، کہیں نہ کہیں کوئی ایشو آ جاتا ہے، مارجنز ایک دم سے افیکٹ ہو جاتے ہیں اور حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے۔ آپ نے یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہوتا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، آپ فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں کہ جی میں تو یہاں جاؤں گا ہی جاؤں گا، سڈنلی کوئی چیزیں بدل جاتی ہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمت کو کوسنا شروع کریں، ہم یہاں پہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، میری تو قسمت ہی خراب، میں تو مٹی کو ہاتھ لگاؤں، میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی بن جاتی ہے، وہ دوسرا تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، اتنے لوگ تھے جو کہ فائر ہو سکتے تھے، آخر مجھے ہی کیوں چوز کیا فائر کرنے کے لیے، آخر میں تو جو کام کرتا ہوں وہ تو ہوتی ہی خراب ہے۔ ہم وہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ کتنی خیر چل رہی تھی، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ہمیں کتنے اچھے حالات میں رکھا ہوا تھا، ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی، صحت ہماری اچھی تھی، گھر بار ہمارا اچھا تھا۔ یہ جو حالات میں تبدیلی آئی، جیسے ہی ڈاؤن فال آیا، ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارا اللہ کے اوپر اعتماد نہ ہونا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب بھی کسی پریشانی میں آتا ہے نا، وہ 5 سٹیجز ہے، سائیکولوجیکلی 5 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریگریٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ شاید میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، مجھے ایک دم سے بھی اس کا احساس نہیں ہے، لیکن انسان انہی سٹیجز کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو وہ ڈینائی کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کو کویشچن کرنا شروع کرتا ہے کہ وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں، میں کیوں، اور پھر اس کے بعد ایک ڈپریشن کے اوپر چلا جاتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو کہاں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایکسیپٹنس کی اسٹیج آنا شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا چلو اب تو یہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو سائیکولوجیکل، یہ جو ڈاؤن فال کا ایک پورا کرو ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہ لیئوس کفور، کہ وہ اس موقع پہ ہائیلی ڈیسپریٹ اور اٹرلی انگریٹفل ہوتا ہے، ڈیسپریٹ بھی ہوتا ہے، بس کچھ کر لوں، کہیں سے میں بچ جاؤں، کیسے بچ جاؤں۔ اور یہ جو انگریٹفلنس والی بات ہے، ناشکرے پن جو ہے کسی بھی حالات کے اندر ہونا، اصل میں
یہ انسان کو ایمان کے کمزور کرنے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو کفر پہ کھینچنے کی نعوذ باللہ یہ وجہ بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو مردود قرار دیا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے مردود قرار دیا ہے تو میں اب جس چیز کی وجہ سے، یعنی کہ انسان کی وجہ سے میرے اوپر یہ حالات آئے ہیں، میں اس کو ضرور بالضرور بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے صراط المستقیم سے اتاروں گا، اس کو اٹیک کروں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے اس کے اوپر آؤں گا اور اس کو اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صرف انہی پہ کامیاب ہوگے جو کہ ناشکرے ہوں گے، جو کہ شکر ادا کرنے والے نہ ہوں۔ یہ جو ناشکرہ پن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نمازیں چھوڑ دیں، شاید ہم روزے رکھنا چھوڑ دیں، شاید ہم حج پہ نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی نہ کریں، داڑھی کاٹ دیں، ٹوپی پہننا، امامہ، جبہ، نقاب یہ چھوڑ دیں، تو پھر ہمارے ایمان خطرے میں ہے۔ وہ تو ایمان ختم ہو جانے کے بعد کے حالات ہیں، ایمان کے بالکل ہی کمزور، یعنی کہ وہ جو بندہ ICU میں پہنچ چکا ہے اس کے حالات ہیں اگر یہ چیزیں ہو گئی۔ جو کھانسی آنے والی بات ہے کہ جس سے بیماری شروع ہونی، جو سمٹم ہے ابتدائی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم ناشکری کرنا شروع، کیونکہ ناشکری وہ پہلا قدم ہے جس سے دروازہ کھلتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ آؤ میرے دوست بیٹھو تم، اب مجھے صراط مستقیم سے اتارنا شروع کرو۔ ہم شیطان سے دوستی کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ناشکری ہم کب کرتے ہیں؟ عام بیٹھے ہوئے ناشکری نہیں کرتے، ناشکری ہم کرنا شروع کرتے ہیں جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی مشکل آئی باتیں ایسی کرنا شروع کر دیں کہ مجھے تو بس اللہ نے کبھی اچھا رکھا ہی نہیں، میں تو ہر وقت پریشان ہی رہتا ہوں، میرے لیے تو مشکل ہی مشکل ہے۔ میں ایسے ایکسپریشنز دینا، ایسی بات کرنا، ایسے الفاظ کہنا جو کہ ان تمام خیر کو نگیٹ کر دیں جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور کچھ لمحے کے لیے اگر وہ چیز ہم سے دور ہوئی تو ہم اس کو اپنے آپ پرماننٹ فیچر بنا کے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب مشکل حالات آئیں اس میں بھی اگر کوئی منہ سے اچھا بات نہیں نکل سک رہی، دل پہ بھاری گزر رہی ہے کوئی بات اچھی کہنا، تو کم از کم خاموش رہیں۔ یہ بات سمجھ کے رکھیں کہ یہ ایک حالات میں سے ایک حال ہے، آج ہے کل نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں رات دن میں تبدیل نہ ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں انہوں نے بدلنا ضرور ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ جو چھوٹا سا جو رات جب سب سے لمبی ہوتی ہے دسمبر کے اندر، تو وہ کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ چاہیے آرٹک کی بات نہیں کر رہا، آرٹک میں تو 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، 18 آورس میکسیمم، لیکن 18 آورس بھی ہیں تو ڈیفینیٹ ہی نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی لمبی ہو جائے پیریڈ ٹو ڈیفائنڈ ہی ہے نا۔ اگر ہم آرٹک بھی لے لیں ہے تو وہ 6 مہینے ہی نا، اس کے بعد بھی تو دن آتا ہی آتا ہے۔ چاہے جتنی بھی لمبی مشکل ہو جائے اس کے بعد خیر آنی ہی آنی ہو۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برداشت کے مطابق ہی ہم پہ آزمائش دیتے ہیں۔ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی آزمائش میں ڈلتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ تو میرے سے بہت زیادہ ہے، میں تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ہماری ناسمجھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انسان کو اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا وہ برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر اب اللہ نے ہمیں اس حال میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے اندر اس برداشت کو ڈھونڈنا ہے جو اللہ نے میرے اندر رکھی ہے تاکہ میں اس آزمائش کو سہ سکوں۔
ہم کمپلین کرنے کے بجائے، ناشکری کرنے کے بجائے، دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے، حالات کو بلیم کرنے کے بجائے، اپنی قسمت کو رونے کے بجائے، اگر اپنے اندر اس ہمت کو ڈھونڈے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو کوئی خیر چکھائیں کسی مشکل کے بعد جو اس کو چھوئی ہو، تو تب انسان کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، ضرور بالضرور، یعنی کہ یہ انسان کے ایک بلٹ ان کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ بات ایسا ہی کرتا ہے کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، میرے پاس سے تو مسئلے ختم۔ بیمار ہوتے ہیں ہر چیز بھول جاتے ہیں بیماری سے پہلے۔ اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یار میرے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے، بڑا مصروفیت چل رہی ہے، یہ میٹنگ ہے، وہاں کام ہے، یہاں کام کرنا ہے، ابھی تو میں نہیں کچھ کر سکتا، ملاقات نہیں ہو سکتی، نہ کھانے کے اوپر فوکس ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے، بس کام کام کام، بزنس بزنس بزنس، جو بھی چیز ہے اس کے اوپر فوکس۔ کوئی بیماری آئی، ہر چیز چھوڑ کے نہیں بھائی مجھے تو ابھی اپنا ٹیسٹ کروانا ہے، مجھے تو ابھی یہ کرنا ہے، ابھی ڈاکٹر نے یہ سبسکرائب کیے ہیں، یہ دوائیاں ہیں، اتنا ریسٹ ہے، ہر چیز ہم چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس چلا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جیسے ہی بیماری سے ریکور کیے، بیک ٹو نارمل، جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب اس کے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ تو میں تو پیدا ہی ان اچھے حالات کے لیے ہوا تھا۔ اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ اس سے پہلے مجھ پہ مشکل حالات کیا رہے تھے، یا میرے سے پہلے جن لوگوں پہ یہ اچھے حالات آئے تھے ان کا بعد میں کیا بنا۔ ہم کسی پوزیشن آف پاور میں آ جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں آئی ایم ون اینڈ اونلی، میرے سے بہتر تو کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کیا بننا، ہم کسی جگہ کے چھوٹی سی ٹیم کے مینیجر بھی بن جائیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ تو طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ جو 4-5 لوگ میرے انڈر آ گئے ہیں بس یہ تو میری گاڈ گفٹڈ، مطلب یہ وہ ہیں ریسورس، ان کو تو میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ طاقت، پاور کو سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو ایک انگریزی کا فریز ہے کہ پاور کرپٹس، بالکل صحیح ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر طاقت آتی ہے نا، انسان کو لگتا ہے کہ بس اب تو 2 چیزیں، ایک انسان کے پاس اقتدار آ جائے اور ساتھ ارد گرد کچھ خوشامد کرنے والے آ جائیں۔ یہ کمبینیشن بڑی لیتھل کمبینیشن، چاہے بندہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ دینی اس میں بھی آپ کوئی امام بن جائیں، شیخ بن جائیں، کچھ ہو جائے، ارد گرد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو آپ کی ہر بات کا، آپ چھینک بھی ماریں گے نا کہیں گے حضرت آپ نے ایسی چھینک ماری کہ دل خوش ہو گیا۔ بندہ آگے شیخ ہے، واہ میں کتنا زبردست ہوں۔ خوشامد، وہ جو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا مکھی اور مکڑے والی، وہ بار بار سننی بھی چاہیے اور بچوں کو بھی اپنی سنانی چاہیے، اور پھر اس کو آبزرو کرنا چاہیے۔ کبھی خود ہی کسی کی خوشامد کر کے دیکھے وہ کیسے جو ہے نا وہ بندہ فوراً پٹی سے پلٹتا ہے۔ یہ خوشامد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو جو ہے نا انسٹنٹ انفلیٹ کرتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس کے لیے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے ہی کوئی آپ کی تعریفیں کرے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک کامن جو ٹریپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اب آپ کے چہرے پہ نور بہت آ گیا ہے ماشاءاللہ، بڑا نورانی چہرہ لگ رہا ہے آپ کا، اور جیسے ہی کسی نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی لگ رہا ہے، ایسے ہم موٹے ہو جاتے ہیں، واہ، فوراً ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو 2 منٹ پہلے میں جھوٹ بول کے آ رہا ہوں، ابھی تو کہ میں نے تھوڑی سی غیبت کی تھی، ابھی تو میں نے کسی کو کہا تھا کہ میں بس 5 منٹ دور ہوں حالانکہ 15 منٹ دور تھا۔ بس جیسے ہی اس نے کہہ دیا کہ آپ کے چہرے پہ نور بہت ہے، ہم گئے واہ سبحان اللہ۔ اپنے حالات ہم بھول جاتے ہیں، اپنی اصلیت ہم بھول جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے حقیقت میں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ نے ان کے دلوں میں میرا گمان رکھا۔ یہ بہت اچھی دعا ہے کہ یا اللہ میرے
اخلاق کو، میرے خلق کو بھی ویسے ہی بنا دیجیے جیسا آپ نے ان کی نظروں میں مجھے اچھا بنایا۔ اس سے ہمیں احساس رہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ انسان اپنی اصل کو نہیں بھولتا، کیونکہ فطری طور پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی انسان کے پاس کوئی نعمت آتی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزرا ہے۔ ہر طاقت میں رہنے والا، ہر پروجیکٹ مینیجر، ڈائریکٹر، CEO، امام، خطیب، شیخ، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے سے پہلے بھی اس پوزیشن پہ لوگ آئے تھے، ان کا کیا بنا، جب اس پوزیشن سے ہٹ گئے تو وہ کس حال میں رہے۔ چیز سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے، اپنی اصل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دو حالات میں، دو ڈفرینٹ حالات تو آنے ہی آنے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں اسٹیبلش کیا کہ حالات تو آنے ہی آنے ہیں۔ ان دو حالات میں یہ دو قسم کے ریئیکشنز جو ہیں، ان دو حالات میں یہ دو قسم کے رسپانس جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح کے آیات میں بتایا کہ جب برے حالات آئیں تو ناشکری کرنا، اور جب اچھے حالات آئیں تو اپنے آپ کو حرفاً مولا سمجھنا، یہ انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ اکثر انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ماں سوائے وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں۔ ابھی جو صبر ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان برداشت کرے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے، جو لفظ عربی میں صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ہٹانا۔ کس چیز سے؟ صبر 3 چیزوں میں ہے۔ صبر معصیت میں ہے، یعنی کہ اس معصیت سے صبر۔ معصیت سے صبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں کی ٹیمپٹیشن سے روکنا۔ اور یہ گناہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی برا کام کرنا، شہوت جو ہے وہ اس میں انسان کے جو کھانا پینا ہے نا، یہ بھی شہوت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لفظ شہوت جو ہے وہ بہت براڈر میننگ رکھتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقول ہے کہ کہیں پہ ان کو دعوت ہوئی، مجھے اب ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد، چلے میں اس کا جسٹ بتا دیتا ہوں۔ جسٹ اس کی یہ ہے کہ کہیں سے بہت مزیدار گوشت آیا، آج کل کے زمانے میں اسٹیک آئی، جیسے زبردست قسم کی جو ہے نا رب آئی اسٹیک سامنے آئی، اور کافی دنوں سے کھانے کا دل بھی تھا۔ تو جب وہ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا کھانے سے، اور یہ فرمایا کہ اپنی جائز چیزوں پہ جن کا بہت طلب ہو رہی ہو، ان سے اپنے آپ کو روکنا بھی یہ صبر میں شامل ہے۔ یعنی کہ شہوت سے کنٹرول میں یہ چیز شامل ہے کہ جس چیز کی بہت ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو۔ گناہ تو ایک الگ چیز ہے، مطلب آپ بد نظری سے اپنے آپ کو روکنا یا کوئی اور برے کام سے اپنے آپ کو روکنا، وہ تو ایک لازم چیز ہے۔ لیکن جائز چیزوں میں بھی جس کی بہت ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ صبر معصیت میں صبر سے مراد یہ ہے کہ جب نفس چیخ رہا ہو یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر اتنے ہی درجے کا صبر ہے، یہ صبر اس درجے میں شامل ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت انعام رکھا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اس میں شامل ہے۔ جب بندے کے اوپر برے حالات آئے ہوں، لاجک یہ کہہ رہی ہو کہ بھائی تمہارے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، تم چیخو کہ میں تو ہوں ہی جو ہے بدقسمت، میرے ساتھ تو ہوتا ہی برا ہے، اس ٹیمپٹیشن کو جو میں نے کہا نا کہ خاموش ہو جانا، اس وقت اگر اچھے الفاظ نہیں بھی کہے جا رہے، خاموش ہو جانا، کمپلین نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ پھر صبر کی دوسری قسم ہے اطاعت میں صبر۔ اطاعت میں صبر، اطاعت میں صبر سے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں جو مجاہدے اٹھانے پڑتے ہیں ان کے اوپر ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ فجر کے وقت صبح اٹھنا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد آفس جانا ہے، رات کو دیر سے کام کر کے آئے ہیں، اب یہ نہ کہنا یار میں تو اتنا مشکل ہوتا ہے اب صبر فجر پہ اٹھنا، کیا یہ ٹھنڈے پانی سے میں وضو کروں اور پھر میں
میں نے تہجد نہیں کہا، تہجد کے اوپر تو شاید اور بھی مجاہدہ کرنا پڑے، لیکن ہر نیکی پہ بہت تھکے ہوئے ہیں، مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں، اگر میں نے آج باجماعت نماز پڑھ لی تو مجھے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اپنے آپ کو جب بالکل جسم ٹوٹ رہا ہو اس وقت گھسیٹ کے نیکی کی طرف کھینچ کے لے کے جانا، یہ بھی صبر ہے، اور یہ اطاعت میں صبر ہے، اور یہ بھی اس درجے کا صبر ہے جس کے اوپر اللہ نے بہت اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرا صبر ہے حالات پہ صبر، معصیت میں صبر، اطاعت میں صبر، اور حالات پہ صبر۔ حالات پہ صبر سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں مال سے، اولاد سے، گھر والوں سے، ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی بیشی سے، اگر ان میں کوئی نقصان آ جائے، کسی اپنے قریبی کی وفات ہو جائے، کوئی محبوب چیز ہم سے چھن جائے، مال میں، کام میں کوئی نقصان آ جائے، ان پہ صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ چیز ہے۔ ان سمپل، صبر وہ عمل ہے جو انسان کو کمپلین کرنے سے روکتا ہے۔ وہ جو پہلی بات کی گئی کہ انسان کے اندر کی ڈیفالٹ ریئیکشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انہ لیئوس کفور ہو جاتے ہیں، ہم انگریٹفل ہو جاتے ہیں، ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں۔ صبر اس ڈیسپریشن سے، اس ناشکری سے، انگریٹفلنس سے ہمیں روکتا ہے، ہمیں روک کے رکھتا ہے۔ اپنے اندر صبر کو لے کے آنا، صبر کی اہمیت کو سمجھنا ایک بہت اہم چیز ہے۔ اور کیونکہ ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے سے جو ایک چیز اور ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے یہ صبر کی وجہ سے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ صبر کون سے والا؟ صبر فی الاطاعت میں، جب ہم مشکلات کو سہنے کی اپنے اندر ایک کیپیسٹی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے اندر پھر نیکی کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم مغفرہ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے۔ جب جب انسان اپنے حالات پہ صبر کرتا ہے یہ حالات انسان کے لیے سیئات کو مٹانے کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں، یہ آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ انسان کے لیے ایک کفارہ کے طور پہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں مشکل ہیں، ہسبینڈس کے ساتھ، وائفس کے ساتھ ریلیشن شپس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، بچوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، گھر کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، حالات ہیں، تبدیل ضرور ہوں گے، بدلیں گے ضرور۔ جب وہ ہیں تب ان پہ صبر کریں، کمپلین نہ کریں، اپنی قسمت کو مت روئیں، دوسروں سے کمپیریزن مت کریں، دوسروں کو مت کہیں، یہ بات جانیں کہ میرا رب میرے لیے خیر چاہتا ہے اور میرے رب نے میرے اندر ان حالات کو برداشت کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس خیر کو ڈھونڈنا ہے اور اس ہمت کو جانچنا ہے جو اللہ نے میرے ان حالات میں برداشت کرنے کی لیے میرے اندر پیدا کی ہے۔ حالات ضرور بدلیں گے۔ جب ہم اللہ سے بدگمانی کرنا شروع کرتے ہیں تب ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میرا تو کوئی خیر نہیں ہے، ویسے ویسے ہمارے لیے جو خیر ہمارے لیے شاید سے جو بد خیر ہمارے لیے صرف 10 دن کی ہونی تھی، جب ہم بدگمانی کرتے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ۔ اور اگر ان سب باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تو ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، یہ جو اذقنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم چکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو کوئی مشکل رحمت کے بعد، یا جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت یا نعمت کسی مشکل کے بعد، یا چکھاتے ہیں کوئی مشکل کسی رحمت کے بعد، یعنی کہ جب انسان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں یا کوئی نعمت آتی ہے تو وہ کوئی
پرماننٹ اسٹیٹ نہیں ہے، صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک چکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مشکلیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں، دیکھو یہ رحمت، یہ نعمت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اصل میں اس نعمت یا مشکل کی ایک سیمپل ہوتا ہے جو انسان نے آگے اپنی ابدی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جن کو چکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر جو دنیا میں رحمت ہمارے اوپر آئی جو کہ ایک ٹیسٹ تھا، ایک سیمپل تھا، ایک ٹیزر تھا اس نعمت کا جو ہمیں آخرت میں مل سکتی ہے، اور اس میں ہم نے صحیح رسپانس نہیں دیا، ہم نے اس کو ویسا ریئیکٹ نہیں کیا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، شکر کے ساتھ، اللہ کی اس نعمت کو واپس اللہ کی طرف لوٹانے کے ساتھ، اس نعمت پہ ہمبل عاجز رہنے کے ساتھ، تو وہ جو ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ ہی رہے گا، جو پرماننٹ فیچر ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں جو وہ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دیکھو مشکلیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بہت تھوڑی سی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کھانا چکھاتا ہے تو کھانا چکھانے کے بعد آپ کو کھانے کا فل مزہ تو نہیں آتا نا، وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بد ذائقہ چیز بھی چکھائی جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے تو بہت ہی بد ذائقہ کھانا کھایا، آپ یہ کہیں گے بہت بد ذائقہ کھانا چکھا، ایک ٹیزر ملا مجھے بہت ہی بیکار چیز کا۔ تو وہ جو بیکار وقت گزر رہا ہوتا ہے، مشکل حالات گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیزر ہوتے ہیں اس بات کا کہ اگر ان حالات میں صبر سے، شکر سے وقت نہ گزارا، ان حالات میں بدگمانی کی، ناشکری کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف غلط چیزیں منسوب کی، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کی، تو عین ممکن ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ناشکری انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کے کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ مشکل حالات اخروی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہو جائیں، یہ بہت ہی خطرناک ٹریپ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صبر وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اس چھوٹے سے ٹیسٹ، ایک چھوٹے سے پیریڈ میں جو کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اچھے حالات کا یا برے حالات کا، دونوں میں انسان کو کامیاب۔ اچھے حالات میں صبر کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو موٹا نہ ہونا دے۔ جب انسان کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں دل بہت چاہتا ہے کہ اب انسان اپنے آپ کو ویسے ہی اچھا سمجھنا شروع کر دے، لیکن اس حالات میں اپنی حقیقت کو جانچتے رہنا، پہچانتے رہنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جو بات میں ذہن سے نکل گئی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیئر کروں گا، کیونکہ حضرت جی دامت برکاتہ سے میں نے اس حج کے سفر میں سیکھی، اسی جو بات ہم نے ابھی بات کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم انسان ہر بات کو اس طرح کہنا شروع کر دے کہ آج کل میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو کبھی بھی جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ غلط سیٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر برے حالات ہوں اور وہ یہ کہہ دے کہ آج کل میرے حالات برے چل رہے ہیں، وہ اس طرح کہہ دے کہ آج کل جو ہے میں مشکل میں ہوں، آج کل جو ہے بیماری چل رہی ہے، تو اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ بات رہتی ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ ٹیمپریری ہیں، اس سے پہلے میرے ساتھ اچھے حالات بھی رہے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی کہ جلد یہ حالات بدل بھی جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسان کچھ یوں کہے کہ آج کل میں تو بہت مزے میں ہوں، آج کل نوکری بہت اچھی ہے، آج کل جو ہے پیسے کی فراوانی ہے، آج کل اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ، اگر انسان آج کل کہہ کے رہے تو جب یہ حالات بدلیں گے اور دوبارہ خدا نخواستہ مشکل کی طرف انسان جائے یا اس کمفرٹ میں کوئی ڈسکمفرٹ آئے، اس میں پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹیمپرری چیز تھی، کچھ عرصے کے لیے دوبارہ بدل گئی۔ تو یہ جو آج کل کا اس لفظ ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور واقعی میں نے جب حضرت دامت برکاتہ سے یہ بات سنی تو اس کو میں نے
اپلائی کرنا شروع کیا تو بہت ایک مائنڈ سیٹ ہی بدل جاتا ہے. آپ جس طرح چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے. آپ نہ تو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, بکاز آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے, اس نے بدلنا ہی بدلنا ہے. یہ آج کل کی بات ہے, ایک بہت چھوٹا سا نسخہ ہے, لیکن اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.